بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ نے نوح کے بیٹے کو غرق کر دیا کہ اس کے کام غیر صالح یعنی سماج دشمن تھے۔ اس واقعہ کو قرآن نے سورہ ہود میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک تمہاری قوم میں سے اب ایمان نہ لائیں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کر باوجود اس کے کہ جو ان کے کرتوت ہیں، اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ان لوگوں کے بارے مجھ سے مخاطب نہ ہونا جو ظالم ہیں، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور اس کی قوم میں سے جو کوئی درباری اس کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ نوح بولا، آج اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن ہم بھی تمہارا ویسا ہی مذاق اڑائیں گے جیسا تم مذاق اڑاتے ہو، تو عن قریب تم جان جاؤ گے کہ کون ہے وہ جس پر عذاب آئے گا اور اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر عذاب دائمی ہوگا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تندور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح سے کہا، کشتی میں سوار کر لو ہر جاندار کا جوڑا، نر اور مادہ، اور سوار کر لو اپنے گھر والوں کو ماسوا اس عورت کے جس کے متعلق پہلے بات کی جا چکی، اور ایمان والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لو۔ اور ایمان نہ لائے نوح کے ساتھ مگر تھوڑے۔ نوح بولا، کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ کہ اسی سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب تحفظ دینے والا رحیم ہے۔ اور کشتی انہیں موجوں میں لیے چلی جا رہی تھی ایسے جیسے پہاڑ۔ نوح نے کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹا بولا، میں پہاڑ کی طرف پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح بولا، آج اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ خود رحم کرے۔ اتنے میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو قوم ظالموں کی۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، بے شک تیرا وعدہ حق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، بے شک اس کا عمل غیر صالح یعنی سماج کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ آیت ہے،
قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، لہذا تو مجھ سے وہ سوال نہ کر کہ جس کے ساتھ تمہارے پاس علم نہیں، لہذا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کے ساتھ میرے پاس علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا، اے نوح، کشتی سے اتر آؤ، ساتھ سلام اور برکتوں کے جو ہماری طرف سے تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہے۔ ریفرنس ہے آیات 36 تا 48۔ ان آیات میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارے گھر والوں میں سے بھی اگر کسی کے کام غیر صالح یعنی سماج کو نقصان پہنچانے والے ہوں تو وہ پھر اپنا نہیں رہتا، جس سے لا تعلقی ضروری ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں پکڑ یقینی ہے۔ سماج کو نقصان پہنچانے والے کچھ کام یہ ہیں: اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کرنا، جعلی ادویات تیار کرنا، منشیات بیچنا، رشوت لینا، مالی بدعنوانی کرنا، منی لانڈرنگ کرنا، ٹیکس چوری کرنا، سمگلنگ کرنا، فحاشی پھیلانا، ناجائز تجاوزات بنانا، کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرنا، اور مہنگائی کی خاطر ذخیرہ اندوزی کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ سماج دشمن کے برے انجام بارے اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزلہ کی آیات 1 تا 8 میں فرمایا، جب زمین زلزلہ کی شدت سے ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اسے ایسا کہنے کی وحی تیرے رب نے کی ہوگی۔ اس دن لوگ مختلف گروہوں میں نکلیں گے کہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ برابر خیر یعنی سماجی فائدے کا کام کیا ہوگا اسے وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر یعنی سماجی نقصان کا کام کیا ہوگا اسے وہ دیکھ لے گا۔ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنا پیدا کردہ ذرہ برابر شر بھی دیکھ لے گا، تو بڑے شر یعنی سماج کو نقصان پہنچانے والے اپنے مکان کو بھی دیکھ لے گا کہ جہاں وہ پرستش کیا کرتا تھا، اور جس کی پہچان وہ اپنے مکان پر لگے جھنڈوں، بینروں اور پوسٹروں وغیرہ سے کراتا تھا۔ چنانچہ پرستش کی بنیاد پر انسانوں کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والے شر مکانوں کے پرستش یافتہ مکینوں کو جہنمی قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیات 75 اور 76 میں فرمایا،
اے محمد کہہ دو کہ جو شخص ضلالت یعنی پرستش میں پڑا ہے تو رحمان اسے ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ دیکھیں گے وہ عذاب یا قیامت کی ساعت جس کا انہیں وعدہ دیا گیا تھا، تو جان جائیں گے کہ کون تھا وہ جس کا مکان شر یعنی سماج کو نقصان پہنچانے والا تھا اور جتھا کمزور تھا۔ آیت ہے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ اس کے برعکس جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کیسے؟ صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل سے، تو اللہ ان کی ہدایت یعنی کمائی اور انفاق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور باقی رہنے والے وہ اعمال صالح یعنی فلاحی کام ہیں جو تیرے رب کے نزدیک انجام کے اعتبار سے خیر یعنی سماجی فائدے والے ہیں۔ مکانوں کو پرستش گاہیں بنانے والے مکینوں کو اللہ تعالیٰ ایک نہایت ہی سخت سزا دیتا ہے، اور وہ ہے انہیں بندر اور سور بنا دینا۔ چنانچہ اس تلخ حقیقت کو قرآن نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں کچھ یوں بیان فرمایا، اے محمد کہو کیا میں تمہیں شر بارے بتاؤں کہ جس سے لوگ اللہ کے ہاں سے بہت ہی برا انجام پاتے ہیں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضبناک ہوا، اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ وہ طاغوت یعنی باطل حکمراں اور گمراہ مذہبی پیشوا کی بندگی کرتے تھے۔ یہی لوگ تھے جن کے مکان شر یعنی سماج کو پرستش سے نقصان پہنچاتے تھے اور یوں سیدھا راستہ گم کر بیٹھے تھے۔ آیت ہے اولئک شر مکانا وأضل عن سواء السبیل۔ چنانچہ شر مکان یعنی سماج کو پرستش سے نقصان پہنچانے والے مکان کے مکینوں کو پھر سے جہنمی قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا وأضل سبیلا۔ سورہ فرقان آیت 34۔ جو لوگ منہ کے بل جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے وہی ہیں جن کے مکان شر یعنی سماج کو پرستش سے نقصان پہنچاتے تھے، اور یوں وہ سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم گم کر بیٹھے کہ جس پر چل کر انہوں نے اخروی زندگی میں اپنے رب تک پہنچنا تھا، کہ جس نے فرمایا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ پہلے قرآن نے سماج کو نقصان پہنچانے والے مکان کو شر مکانن کہا ہے،
اور اب شر مکان کے مکینوں کو شر البریہ یعنی سماج کو اپنی پرستش سے نقصان پہنچانے والی مخلوق، اور اس کے برعکس سماج کے لیے اعمال صالح یعنی فلاحی کام کرنے والوں کو خیر البریہ یعنی خیر مخلوق قرار دے کر ان کے لیے بالترتیب جہنم اور جنت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنت عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ بینہ آیات 6 تا 8۔ بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہی لوگ ہیں جو شر البریہ یعنی سماج کو نقصان پہنچانے والی مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور فلاحی کام کیے تو یہی لوگ ہیں جو خیر البریہ یعنی سماج کو فائدہ پہنچانے والی مخلوق ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس دائمی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ چنانچہ آج عیسائی چرچ میں، یہودی سیناگوگ میں، ہندو مندر میں، سکھ گردوارے میں اور مسلمان مسجد اور امام بارگاہ وغیرہ میں اور پھر اپنے مکانوں میں جو پرستش کرتے ہیں اس کا حکم ان کے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ نے انہیں اپنی کتاب قرآن میں ہرگز نہیں دیا، تو پھر اس پرستش کا اللہ سے اجر کیسا؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے اور ہمیں بندر یا سور بنا دیا جائے یا جہنم میں پھینک دیا جائے باوجود اپنی پرستش کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کی خود ساختہ ضلالت یعنی پرستش فوری چھوڑ دیں۔ چنانچہ جو شخص فریب پرستش سے چھٹکارا پا لیتا ہے اس کے جذبات کا بہترین اظہار منیر نیازی کا یہ شعر ہے، ہوئی نجات سفر میں فریب صحرا سے، سراب ختم ہوا اضطراب ختم ہوا۔ شکریہ۔